الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم ایک خاص نقطے پہ پہنچے تھے کہ یہ جو شہادت پہ قائم رہنا ہوتا ہے، گواہی پہ قائم رہنا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ قرآن کریم فرقان حمید نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ قائم رہنا آزمائش کے وقت ہوتا ہے. جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں تو پھر توحید پہ، رسالت پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ بنیادی چیز تھی جو ہم نے پچھلے جمعے سیکھی. آج ہم نے تھوڑا سا اس سے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے امور جو ہیں اس کے ارادے میں موجود ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہوگی، لیکن اگر سمجھ آ جائے گی تو آپ کے ایمان اور عقیدے کے تقاضے جو ہیں وہ بہت واضح ہو جائیں گے. ایک امور ہیں جن کو امور تکوینی کہتے ہیں، اور ایک امور ہیں جن کو امور تشریعی کہتے ہیں. شریعت جسے آپ عام لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے. تکوینی امور، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا. یہ دونوں ٹرمیں میں بڑی سادہ زبان میں آپ کو، ویسے تکوین کا معنی بنانا ہوتا ہے،
یعنی اللہ نے جو مجھے یہ بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے. میری ناک کیسے بنانی ہے، میری آنکھیں کیسے بنانی ہیں، میرے ہاتھ کیسے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ اللہ نے مجھے بنا دیا، یہ امور تکوینی میں سے. سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، یہ امور تکوینی میں سے. سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج شمال سے نکلنا ہے اور جنوب میں غروب ہونا. تو یہ چیز سادہ سی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں کہ وہ کام جن میں ہمیں اختیار نہیں ہے. میں نے کب پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس طریقے سے پیدا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں نہیں. اس کو امور تکوینی کہتے ہیں. مثلا آپ کے ذوق کے لیے اللہ نے مجھے سر بلند بنایا ہے. آپ کو بھی سر بلند بنایا ہے. بلند کا معنی ہوتا ہے اونچا. اللہ نے انسان کو اونچے سر والا بنایا. باقی تمام مخلوقات میں سے کسی کو سر بلند نہیں بنایا. جتنے بھی جانور ہیں وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، کوئی سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بندے نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کون سی عزت دی ہے، کون سا مقام دی ہے. پرندے ہیں نا، ہوا میں اڑتے ہیں لیکن سر جھکا کے اڑتے ہیں. کوئی پرندہ سر اٹھا کے نہیں اڑ سکتا. حشرات سر جھکا کے چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جس کو سر بلند کیا ہے وہ انسان ہے. انسان جب چلتا ہے تو سر اٹھا کے چلتا ہے. یہ عزت اللہ نے دی ہے، مجھے بنایا ہی ایسا ہے. اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے. تو یہ امور تکوینی اگر میں آپ تک پہنچا سکوں. اب اگر یہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ باقی سب سر جھکائیں اور انسان سر اٹھا کے چلے، اگر میں نے اس بات پہ تکبر کیا، اس بات پہ غرور کیا، تو پھر وہ سزا دے گا، پھر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. پھر قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. کیا زمین کو پھاڑ دے گا یا آسمان و پہاڑوں جتنا بلند ہو جائے گا؟ بلکہ یہ جو تجھے سر بلند کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. اگر وہ تیرا بھی سر جھکا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ اب یہاں تک تو میرا اختیار نہیں تھا. اللہ نے میری حیت، میرا سراپا، میرا جسم ایسا بنا دیا کہ باقی تمام مخلوقات میں مجھے عزت دی، احترام دیا، میرا سر اونچا کر دیا. اب اللہ آگے چاہتا ہے کہ اب تو اس شکر میں اپنی مرضی سے، یہ میں بڑھیا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے جبراً کسی کو سجدہ نہیں کروایا. اللہ نے کبھی فرشتے نہیں بھیجے کہ اس کو گردن سے پکڑ کے اللہ کے سامنے جھکاؤ. کبھی اللہ نے فوجیں نہیں بھیجی. اللہ رب العزت نے جبراً سجدہ نہیں کروایا. اب اگر کوئی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھ دے تو اللہ اور بلند کر دیتا.
اب یہ امور تشریعی ہیں جس میں مجھے اختیار ہے. اذان ہوئی ہے، میں مسجد میں آ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا، اس میں مجھے اختیار ہے. میں سجدہ کر بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا. یہ میرے سامنے موبائل پڑا ہے، میں چوری کر سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا. تو جن کاموں میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ان کو امور تشریعی کہتے ہیں. وہ قوانین جو اللہ نے میری زندگی کے لیے بنائے، اگر میں ان قوانین پہ چلوں گا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ کوئی جتنا بھی اللہ کے سامنے جھکے گا اتنا ہی بلند ہو جائے گا. تاریخ انسانی گواہ ہے. اور اگر کسی نے تکبر کیا، اس کے نظام کی مخالفت شروع کر دی، جو نظام اللہ نے بنایا ہے. دو ہی طرح کے اب انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے نظام کے ساتھ چلیں گے، ایک وہ ہیں جو اللہ کے نظام کی مخالفت کریں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھانا آپ کو اس لیے ضروری ہے. ایک جملہ میں نے شاید کسی موقع پہ کہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ جو اس زمین پہ فساد کرتے ہیں وہ بھی آیتیں پڑھ کے کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو قرآن سنا کے فساد برپا کرتے ہیں. اور قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ سارا قرآن بھی پڑھ لیں، ٹیڑھے دل والوں کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ کے نظام کے ساتھ چلتا ہے. جو اللہ کے نظام کی مخالفت کرتا ہے اس کو نہیں ملتی. اب اس کو ہم اللہ کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور آخرت کی گواہی، ان گواہیوں پہ قائم رہنا ہے. اب ایک تو وہ تھا کہ جس میں مجبور تھا، اور ایک یہ شریعت ہے جس میں مجھے اختیار ہے. تو جب مجھے اختیار ہے تو میں ان گواہیوں پہ قائم رہتا ہوں یا نہیں رہتا. بھئی میں رشوت لے بھی سکتا ہوں، نہیں بھی لے سکتا. اب میرے سامنے پیسے حرام کے آ رہے ہیں اور میں نہیں لیتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ اللہ ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ ہے. اور جس نے حرام لے لیا اس کو یقین نہیں ہے، وہ قائم نہیں رہا گواہی. تو گواہی پہ قائم رہنے کے لیے امور تشریعی میں مثلا اس دور میں ایک بات کہی گئی. یزید نے پتہ ایک عام بات پھیلا دی اور اس پہ بڑے مناظرے شروع ہو گئے اور لوگوں کے اندر یہ بحث چھیڑ دی. سورہ دہر 29ویں پارے کی ایک آیت کو لوگوں میں پھیلا دیا، وَمَا تَشَاءُونَ، تمہاری تو کوئی خواہش نہیں، تمہاری کوئی مرضی نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مرضی تو صرف اللہ کی ہے جو چلتی. یہ قرآن کریم کی آیت لوگوں میں پھیلا دی کہ دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. تو یہ جو کچھ کربلا میں ہم نے کیا ہے یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے. اللہ یعوذ باللہ. اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ہم ظلم کرنے پہ مجبور تھے، اور اگر حسین نے ظلم سہا ہے تو وہ ظلم سہنے پہ مجبور تھا.
دیکھیے یہ شیطانی وسوسے کیسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ہم کسی کو اقتدار ظلم کے لیے نہیں دیتے، ہم تو آزماتے ہیں کہ جس کو اقتدار دیتے ہیں وہ عدل نافذ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ چونکہ یہ اقتدار امور تشریعی میں سے ہے کہ صاحب اقتدار عدل بھی کر سکتا ہے اور ظلم بھی کر سکتا ہے، دونوں اختیار ہیں اس کے پاس۔ اگر اس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو وہ عدل نافذ کرے گا، اور اگر وہ خواہش نفس کا بندہ ہے، پھر یہ بھی کہا گیا، یہ اس دور سے سوالات شروع ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہ ظالم لوگ جو ہیں نا، یہ بڑی بڑی بات، بھائی آپ کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے تو اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، آپ کے پیسے چھن گئے ہیں تو اللہ کو منظور ہی ایسے ہی تھا، بڑی بڑی باتیں سنائیں گے۔ اور اللہ یعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کیا اللہ ظلم کرواتا ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اور کسی ظلم کے کام میں اللہ راضی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو یہ مقام و مرتبہ دینا تھا، تو اس مقام و مرتبے کے لیے وسیلہ تو یزید بنانا۔ یہ بھی لوگوں میں بات پھیلائی۔ یہ آپ کے ذہن میں چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسے کیا ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امور تکوینی کیا ہیں اور امور تشریعی کیا ہیں۔ امور تکوینی میں مجھے اختیار نہیں ہے، اور امور تشریعی میں مجھے اختیار ہے کہ میں نے ظلم کرنا ہے یا عدل کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے یا میں نے نہیں پڑھنی، میں نے چوری کرنی ہے یا نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، میں نے وقت پر اپنے کام پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ یا نہیں جانا، بددیانتی کرنی ہے یا دیانتداری کرنی ہے۔ یہ امور تشریعی ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اب یہ ہیں وہ قوانین جن کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، اللہ کی لعنت ہے یہ کام نہ کرنا۔ اب اگر کوئی بدکاری کی طرف جائے اور کہے کہ اللہ کو منظوری ایسے ہی تھا، وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہمارے بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک بندہ کسی باغ میں ایسے چلا گیا نا، تو وہاں سے اس نے پھل توڑنے شروع کر دی، تو باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تو یہ جو میں پھل توڑ رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہی تو توڑ رہا ہوں، میں کو اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوں۔ تو وہ کوئی مالک جو تھا پڑھا لکھا تھا، اس نے وہ سوٹا پکڑا نا تو 4-5 اس کو مارے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ سوٹا کو اللہ کی مرضی کے بغیر ہی چل رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے نا۔ تو پھر ان کا علاج یہ ہوتا ہے، جو ایسی بکواس کرتے ہیں ان کا علاج۔ ہاں، جانوروں نے ہمیشہ سر جھکا کے کیوں چلنا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس امور تشریعی نہیں ہے۔ پرندوں کے پاس امور تشریعی نہیں ہے،
اور میرا اور آپ کا بھی اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو شریعت ہمارے اوپر بھی لاگو نہیں ہوتی. بچے پہ شرعی قوانین نہیں لگیں گے. اگر کسی کا دماغ چل جائے تو اس پہ شرعی قوانین نہیں لگیں گے. شریعت کہاں لگتی ہے؟ جہاں تیرے ذہن کو اختیار ہے کہ تو اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ فلسفہ سب سے پہلے ابلیس نے بیان کیا. بھئی ہم نے تو قرآن سیکھنا ہے نا. یہ بات جو ہے نا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. بھئی جملہ کیسا ہے؟ کوئی بندہ انکار بھی نہ کر سکے. تو 8ویں پارے میں میرے اللہ نے وہ بات لکھی ہے کہ یہ بات سب سے پہلے ابلیس نے کی. اللہ نے فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سجدہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ قال فبما اغویتنی، تیرے گمراہ کرنے کی قسم. یا اللہ یہ جو میں نے سجدہ نہیں نا آدم کو کیا، یہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اگر تیری مرضی ہوتی تو میری کیا جرت کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں؟ بھئی یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو میں نے سجدہ نہیں کیا، اس میں اصل میں مجبور تھا. تیری مرضی نہیں تھی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کہ بے وقوف اتنا ہے، اسی ایک آیت میں ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں مجبور تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. اب یہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، میں اس پہ بیٹھوں گا. اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اب میں اس انسان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا. لا تجد اکثرہم شاکرین. اور تو مولا دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت تیرا شکر کرنے والوں کی نہیں ہوگی. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں مجبور تھا، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں گمراہ کروں گا. بھائی جب تو اپنے معاملے میں مجبور ہے تو دوسروں کو گمراہ کرنے میں تو مختار کیسے ہو گیا؟ بھائی ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں مجبور تھا، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی کنفیوز تھا. اور اصل سٹیٹمنٹ کس کی تھی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تھی. اللہ نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے. پوچھا آدم تو کیوں گیا ہے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ غلطی ہم نے کی. بس یہی وہ لائن ہے جو بھئی اس دنیا میں لشکر دو ہی ہیں، ایک رحمان کا ایک شیطان کا ہے. رحمان اور شیطان کے لشکر کے درمیان لائن یہی ہے کہ شیطان کے ماننے والے اپنی ہر غلطی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے. چوری کی تو کہا اللہ نے کروائی ہے، نماز نہیں پڑھی تو کہا جی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. اور
آدم علیہ السلام کے ماننے والے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ شہادت پہ قائم رہنا یہاں بڑا مشکل، یہ چیز اس لیے ضروری تھی کہ اللہ فرماتا ہے نا گواہیوں پہ قائم رہو، تو قائم آپ نے اس صورت میں بھی رہنا ہے کہ جب شیطان یہ وسوسے ڈالے کہ جو تو نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، تو اس کو کہنا کہ نہیں، ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، نیکیاں ہو جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں، گناہ ہو جائیں تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہیں، میری غلطی ہے، میرا گناہ ہے، اللہ نے تو مجھے عزت والا ہی بنایا ہے، اللہ نے تو مجھے سر بلند کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے نظام کے خلاف چلوں اور پھر سر بلند بھی رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے تو تجھے عزت والا بنا دیا، تکریم والا بنا دیا، اب تیری مرضی ہے کہ تو نے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے، اب یہ تیری مرضی۔ اب یہی اگلی جو آیت ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، بڑھیا نشانی ان شہادتوں پہ جو قائم رہتے ہیں وہ پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے، ہلکا نہیں سمجھتے، نماز پہ پورا فوکس کرتے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا والے اور سر بلند کیسے ہو گئے؟ اللہ نے ان کو، بھائی اگر میں اچھے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ اگر میں صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوا اور اس پہ بڑا فخر کرتا پھروں، آکڑتا پھروں، تکبر کروں، تو اس میں میرا کیا تھا؟ یہ تو میرے اللہ کی مرضی، وہ مجھے کسی اور گھر میں پیدا کر دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، اب آگے امور تشریع میں تو نے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بڑی بات، جب وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا گفتگو کے دوران لہر کی نظر ہو گیا نا، ہائے ہائے ہائے، تو نوح علیہ السلام نے کہا مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا۔ تو قرآن کے جملے، یہ کسی دن میں وضاحت سے پھر عرض کروں گا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے ہی نہیں، وہ تیرے خاندان میں سے ہی نہیں۔ ہم نے تو اسے عزت دی تھی کہ نبی کے گھر پیدا کیا، اور بھائی ولی کے گھر، یہ صاحبزادگی نظام نے اصل میں بڑا بیڑا گرک کیا ہے کہ صاحبزادہ شرابی بھی ہو تو سارے پیران دا صاحبزادہ ہے جی، صاحبزادہ جھوٹا بھی ہو، بددیانت بھی ہو، مکار بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم نے تو عزت دی تجھے کہ نبی کے گھر پیدا کیا، لیکن اگر تو نے اللہ کا حکم نہ مانا تو ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بنے گی۔ لیس من اہلک، میرے اللہ نے فرمایا یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اتنا سا جملہ ہوتا تو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے نا۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل صالح نہیں ہے، تو جس کے عمل برے ہو جائیں وہ کہیں بھی پیدا ہو وہ سر بلند نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چونکہ امور تکوینی میں سے ہے، آگے فیصلے شریعت کی بنیاد پہ ہونے، امور تشریع سے ہونے ہیں، جہاں انسان کو اختیار ہے کہ وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ اب جو کر سکتے تھے
کرنے والوں نے پھر کمال کیا۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو مدینہ شریف کے لوگ تعزیت کے لیے آئے، اور سیدہ زینب سے ایک عورت نے سوال کیا کہ سنا ہے 10 محرم کا دن بڑی تکلیفوں والا تھا، بڑی مصیبتوں والا تھا، لیکن سب سے بڑی مصیبت اس دن کون سی تھی؟ 50 60 70 مصیبتیں ہیں، ان 50 60 مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی تکلیف کا وقت کون سا تھا؟ مورخین کہتے ہیں کہ سیدہ زینب نے جب اس سوال کا جواب دیا تو محفل پہ سکتہ طاری ہو گیا، لوگوں کی سانسیں بھی رک گئیں۔ کوئی توقع کر رہا تھا کہ سیدہ زینب فرمائیں گی کہ جب میرے بیٹے شہید ہوئے، چونکہ ماں کے لیے تو اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں نہ ہوتا کہ 2 بیٹے ہوں اور دونوں کی لاشیں ماں اپنے ہاتھوں سے وصول کرے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے بیٹوں کا تذکرہ کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کہیں گی کہ جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے نا تو وہ تھا تکلیف کا سب سے بڑا وقت۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اپنی اسیری کا، اپنے قید ہونے کا تذکرہ، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف جوابات تھے، لیکن سیدہ پاک نے فرمایا 10 محرم کا دن بڑی مصیبتوں والا دن تھا، ہم ہر لمحے لاشیں وصول کر رہے تھے، کبھی بھائی کا، کبھی بیٹے کا، کبھی بھتیجے کا، کبھی دوست احباب جو ساتھ تھے، بس خیموں کی طرف لاشیں ہی آ رہے تھے۔ لیکن رہا تمہارا سوال کہ سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا تھا، تو جب یہ شہادتیں ہو گئیں عصر کے وقت، اور پھر شام کو ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور بچوں نے خیموں سے نکل کے باہر بھاگنا شروع کر دیا، تو میں ان بچوں کو سمیٹنے میں لگ گئی، اور ان بچوں کو اکٹھا کرتے کرتے میری مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ یہ ہیں جو اپنی گواہی پہ قائم رہتے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ اب لوگ تو ہکا بکا رہ گئے کہ یہ سیدہ کیا فرما رہی ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے تو ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم کہتے ہیں مہمان کیا کہے گا کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ہم تو ٹی وی پہ میچ لگا ہو تو نماز نہیں پڑھتے۔ اب پتہ لگا ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہر وہ شخص جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ ہے اصل مصیبت جو اس امت پہ آئی ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید کی صحیح گواہی نہیں دی۔ جنہوں نے صحیح گواہی دی تھی پھر اس گواہی پہ قائم رہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ اتنے لاشیں سامنے پڑے ہوں تو نماز یاد رہتی ہے؟ فرمایا ہم نے اللہ اکبر کہا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ ہی بڑا ہے۔ اگر میں اس صدمے میں نماز بھول جاتی تو پھر اللہ بڑا نہ رہتا۔ اگر بیٹے یاد رہیں اللہ بھول جائے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔ بھائی یاد رہیں اللہ یاد نہ رہے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔
اور یہ تو نماز قضا نہیں ہوئی، یہ میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ بڑی بات ہے، اچھا پڑھ لیں گے یہ بڑا ٹائم ہے، یہ ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ 5ویں پارے میں پورا رکوع ہے کہ میدان جنگ میں دشمن سامنے کھڑا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو آدھے لڑو اور آدھے آ کے نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ تاخیر کر لو، دیر کر لو، اچھا جنگ ختم ہوگی تو پھر پڑھ لیں گے، اور پھر یہ آدھے جائیں، یہ لڑیں اور دوسرے آ کے نماز پڑھیں۔ جو بندہ یہ کہتا نا اچھا یہ بڑا ٹائم، اس کا مطلب اس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے، اس نے نماز کو عزت نہیں دی، اس نے وہ اپنی گواہی پہ قائم نہیں رہا کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ تو فرض نماز تھی، سیدہ پاک نے ان جلتے ہوئے خیموں پہ تہجد بھی قضا نہیں ہونے۔ اگر اس آیت کی آپ کو سمجھ آ جائے کہ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا وقت ہوگا جب تہجد کے وقت سیدہ زینب وہاں سجدے میں جا کے کہہ رہی ہوں گی اللہم تقبل منا ھذا قربان، یا اللہ ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اور پھر یہ قرآن کا وعدہ کہ اللہ نے پہلے ہی جو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، جنت کی سرداریاں تو عطا کر دی تھیں، بڑی عزتیں تھیں پہلے ہی، لیکن ان سجدوں کے بعد اللہ نے جو عزتیں عطا کی، اب قیامت تک کربلا والوں کا جو ذکر ہوگا، ہر نماز میں جو آل نبی پہ درود و سلام پڑھا جائے گا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جہاں اختیار تھا اس اختیار کو اللہ کے نظام کے لیے استعمال کیا کہ طاغوتی طاقتیں جتنا جی چاہے ظلم کر لیں، ہم اللہ کی ہدایت والا چراغ بجھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے حفاظت کہ جتنی جی چاہے آزمائش آ جائے ہم اس گواہی پہ قائم رہیں گے۔ اسی کو میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔